الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. وقال الله تبارك وتعالى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وقال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال الله تبارك وتعالى يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكراها أو صدق الله مولانا العظيم. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الشيطان قد يئس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب ولكن التهريش بينهم أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وقال جبريل عليه الصلاة والسلام سائلا النبي صلى الله عليه وسلم عن القيامة فقال متى الساعة؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في جوابه ما المسؤول عنها بعالم من السائل أو كما قال صلى الله عليه وسلم. نفرت ہے فضا میں، نفرت ہے فضا میں تو محبت بھی بہت ہے. عالی جناب صدر اجلاس، ناظم اجلاس، حضرات علماء کرام، معزز محترم سامعین کرام، نوجوانان ملت، پیارے بچوں، آج ہمارے ملک میں ادھر چند برسوں سے سکون نہیں، عافیت نہیں، اطمینان و چین برابر کم ہوتا چلا جا رہا ہے. ہم سکون کے متلاشی ہیں، نظر انداز نہیں کیا کہ سکون نہیں ہے تو رہنے دو، لیکن سکون ہے بیچارہ، اس کا گراف دن بدن گرتا چلا جا رہا، گھٹتا ہی چلا جا رہا. حالانکہ سکون، عافیت یہ ہمارے یا ملک کی ترقی کا باعث. سکون ہوگا اطمینان قلب ہوگا، سکون ہوگا کام کاج انجام پائیں گے آرام سے، سکون ہوگا تو آدمی کی روح بے چین نہیں ہوگی، سکون ہوگا حاضر دماغی ہوگی، سکون ہوگا دماغی ٹینشن نہیں ہوگا، سکون ہوگا تو وقت پر سارے کام بخیر خوبی انجام پائیں گے. ہم بھی ترقی کریں گے، ملک بھی ترقی کرے گا. ہماری ترقیات ایمانیات کے اعتبار سے، عقائد کے اعتبار سے، معاملات کے اعتبار سے، اخلاقیات کے اعتبار سے اور عبادات کے اعتبار سے ترقی پذیر ہوں گی. کیوں؟ سکون ہے، اطمینان ہے. لیکن یہ بیچارہ سکون ہی غائب ہو رہا. کون ہے جو سکون کو چھین رہا ہے؟ یہ سکون غائب کون کر رہا ہے ہمارے درمیان سے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ ہم نے کوشش کی
کہ یہ سکون کی تلاش ہونا چاہیے کہ اس سکون کے اندر رکھنا ڈالنے والا کون. نے کہا ایک چیز، صرف ایک چیز، بغض، عناد، کینہ. دل کے اندر ہمارے بغض و عناد کینہ کا ایک زہر گھولا جا رہا. کون گھول رہا؟ ابھی پتہ چلے گا انشاءاللہ. انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء. یہ عداوت و بغضاء کا جو زہر ہے، یہ نفرت کا جو زہر ہے، جو محبتوں کو کھینچ رہا ہے، نفرتوں کو ہوا دے رہا ہے، یہ ہے کون؟ کس طرح گھورا جا رہا ہے؟ یہ قوموں میں نفرتیں آ کہاں سے رہی ہیں؟ ساری قوموں میں. قوم سے مراد ہندوستان میں دیکھا جائے تو بہت ساری قومیں ہیں. سکھ ہے، عیسائی ہے، جینی ہے، پارسی ہے، مسلمان ہے، ہندوازم ہے، سناتن دھرم ہے، بہت ساری قومیں. پھر قومیت کے اندر تقسیم کی جائے تو پنڈت، ورما، شرما، بہت سارے ہیں. پھر اس کے بعد دلتوں میں بہت ساری قومیں ہیں. لیکن ان ساری قوموں کو سب ایک طرف رکھ دیا گیا اور دو قوموں کے اندر تقسیم کی گئی. ایک قوم ایک کی عبادت کرنے والی قوم اور ایک قوم انیک کی پجاری. یہ دو تقسیم ہوئی. اب ایک اور انیک کے درمیان میں نفرت کا زہر بولنے کے لیے سارے مشن کو لگا دیا. ایک کو رکھو ایک طرف، انیک کو رکھو ایک طرف. اس طرح ان قوموں کو دو ملتوں کے اندر بانٹ دیا گیا. بانٹا کس نے؟ کس طرح بانٹا؟ اصالتاً بانٹنے والے کے لیے وہ قرآن کی آیت جو میں نے پڑھی وہ آپ کے سمجھ میں آ گئی. لیکن طریقہ اس کا کیا ہے بانٹنے کا؟ کس نہج پر یہ بانٹا جا رہا ہے کہ ہم ہندوستان والے متاثر ہیں، ہم تو اقلیت میں ہیں، قوت تنفیذ نہیں. لیکن جن کے پاس قوت تنفیذ ہے وہ کیسے بٹ رہے ہیں؟ ان کے اندر یہ بغض و نفرت کا عناد کا کیسے زہر گھولا جا رہا ہے کہ ہم بٹتے ہی چلے جا رہے ہیں اور آپس میں ایک دوسرے کے اندر جو شیطان کا اصل مشن ہے ہم الجھ رہے ہیں. تو کوئی نئی بات نہیں، پرانی بات ہے، ہوتی آئی ہے. اب یہ ہوتی آئی ہے، یہی بس آپ کو میں چند قصے سناؤں گا. اور جو قرآن حدیث کے اندر جن مضمون کو اٹھایا، ہم اس سے پیشرو دو مقرر ہیں. انہوں نے قرآن، آیات، تاریخ، اکابر کے اقوال سے ایک دم مدلل مزین کر کے ہمارے سامنے پیش کر دیا. یہ ان کا کمال ہے، ان کا مطالعے کی وسعت ہے اور اس کو پیش کرنے کا انوکھا انداز قابل تعریف. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت سے سرفراز کیا گیا. 40 سال کی عمر ہے. آپ آئے تبلیغ کی، آپ نے سنا پہلی خاتون اماں جان اسلام میں داخل ہو، گھر کی تھی. آپ نے تبلیغ کی. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت بلال حبشی، حضرت عثمان ابن عفان وغیرہ داخل. دھیرے دھیرے کام ہوا. اعلان ہوتا ہے، کلم کلا اعلان کیجئے، یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر والرجز فاہجر ولا تمنن تستکثر الی آخر. اس اعلان پر آپ کھڑے ہوئے پہاڑی پر بتانے کے لیے کہ وہ نمایاں آدمی جو بات دیکھ کر کہہ رہا ہے وہ دیکھنے والے ناظر کی بات مانی جاتی ہے، مشاہدہ کر کے بتا رہا. وہ آدمی جو تمہارے سامنے کہہ رہا ہے تمہارا معتبر آدمی ہے، تم نے اس کو الصادق بھی کہا ہے، الامین بھی کہا ہے. الصادق بھی ہے، الامین بھی ہے، اور دیکھ بھی رہا ہے، مشاہدہ بھی کر رہا ہے. اس کے بعد تم سے ایک بات کہہ رہا ہے، سیدھی سی ایک بات کہتا ہے
قولوا لا الہ الا اللہ تفلح. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. تمہارا معبود ایک، وہی پرستش کے لائق، ان سب کو جس نے پیدا کیا ہے، محبت رکھنے والا ہے، رحمان ہے، تمہارا دشمن نہیں. تم سے اس کو مطلوب ہے وہ رحم، کہ اگر تم ایک پرستش کی عبادت کرتے ہو ایک میں آ جاتے ہو، ایک کی عبادت کرنے والے بن جاتے ہو، انیک کو چھوڑ دیتے ہو. یہ تو اس کا مطالبہ ہے. وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ دعویٰ ہے. دلیل لا الہ الا اللہ کرنا یہ چاہیے. کیوں کرنا چاہیے؟ وہ تم سے پیار کرتا ہے، رحمان ہے، بہت مہربان ہے، شفقت کرنے والا ہے. اگر نفرت ہے فضا میں تو محبت بھی بہت ہے. سنا، ان لوگوں نے اپنی عقل پر تولنا چاہا، ناقابل فہم بات تھی. ہماری اتنے سارے معبود، اولاد دینے والا الگ، برسانی بارش کرنے والا الگ، روزی چلانے والا الگ، منت میں نیاز پوری کرنے والا الگ، وہ فلاں اتنے سارے معبود. اجعل الآلہۃ الہا واحدا. ارے اس آدمی نے تو اتنے سارے معبود کو ایک بنا کر رکھ دیا. ان ھذا لشیء عجاب. عجیب و غریب بات ہے، یہ تو عجیب و غریب منظر پیش کر دیا. اتنے سارے معبود، اب ہماری ساری نظر و نیاز جو ہم ان کو دیا کرتے تھے، لات کو، عزا کو، فلاں کو، سب ایک ہی معبود کو دے دیا کرے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تولا یہاں، جب یہاں تولا تو بات بگڑ. تعلق وہاں سے نہیں، یہاں سے ایمان کا، لا الہ الا اللہ کا تعلق یہاں سے. اب ہم یہاں سے جب تولنا شروع کریں گے تو یہی خرافات ہوگی جو ابھی آپ نے ختم نبوت کے سلسلے میں سن لیا. مجمع میں آپ کا چچا، سگا چچا عبد العزیٰ ابن عبد المطلب ابن ہاشم ابن عبد مناف ابن قصی ابن کلاب ابن کعب ابن مرہ ابن لہب ماں تک آپ کا سگا چچا. ابو لہب اس کی کنیت مشہور ہے. سب سے پہلے اس نے آپ کو اس نعرے کے اندر کذاب جھوٹا قرار دیا اور کہہ دیا کہ یہ جھوٹے ہیں. اور اس کے بعد اس نے کہا تبا لک سائر اليوم لہذا جمعتنا. کیا تم نے ہم کو اسی لیے جمع کیا تھا؟ تمہارے اوپر آج پورے دن ہلاکت ہی ہلاکت ہو. اللہ کو جوش آتا ہے. میرے محبوب نے جو پیغام دیا وہ تمہارے رحم و کرم و محبت کے لیے تھا. تم نے اس محبت کو ٹھکرایا ہے تو سن تیرا اپنا انجام. تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب. پوری آیت پاک سورہ لہب نازل ہو جاتی. مفہوم اس کو جانتے ہیں ہم مسلمان، سمجھتے ہیں. نہیں معلوم تو بھی آپ اس کا مفہوم تو جانتے ہیں. اس کے ہاتھ دونوں ٹوٹ گئے. جو اس نے کمایا اس کے کچھ کام نہیں آئے گا. ان قریب جہنم میں چلا جائے گا. سیصلیٰ نارا ذات لہب، دہکتی ہوئی آگ کے اندر، لپٹ والی آگ کے اندر جائے گا. پھر اس کے بعد ایک اور بیان کیا نقشہ آخر میں اس کی بیوی کی طرف بھی اشارہ. ہو گئی بات، مجمع ختم ہو گیا، چلا گیا. اس کی بیوی کو پتہ چلا اس کی بیوی ام جمیل ہے. اس کو غصہ آ گیا کہ میرے شوہر کے خلاف آسمان سے بتاتے ہیں کہ آیت نازل ہوئی ہے میرے شوہر کے خلاف. پتھر لیا اور لے کے آپ کو دوڑی مارنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم حرم میں تشریف فرماتے ہیں. ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ ساتھ میں ہیں اور وہ آ کر تلاش کرتی ہے، اس کو نظر نہیں. جی حضرت ابوبکر رضی اللہ دیکھتے ہیں، گھبرا جاتے ہیں. یا رسول اللہ، پتھر لے کے ام جمیل آ رہی ہے. حضور نے بڑے اطمینان سے فرمایا وہ مجھے دیکھ نہیں پائے گی. کتنا سکون، کتنا اطمینان ہے قلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو. اللہ کی ذات پر یقین کامل سے یہ بات بنتی. آئی
کہاں ہیں؟ بولے نہیں. اس نے کہا اگر مل جاتے نظر آتے تو میں ان کا سر کچل دیتی اور اسی پتھر تو ان کو مارتی. مذممن اسینا وامرہ ابینا ودینہ قلینا، وہ ہمارے نزدیک انتہائی قابل مذمت شخص ہیں، ہم تو ان کی نافرمانی کر کے ہی رہیں گے. وَأَمْرُهُ، اور ان کے حکم کی ہم تو ان کا انکار کریں گے ہی کریں گے. وَدِينُهُ قَلَيْنَا، اور ان کا جو دین لے کر آئے ہیں ایک ماننے کا، اس دین سے ہمیں اچھی طرح بغض ہے، نفرت ہے، عداوت دشمنی ہے. آج بھی ایک اور انیک کی جو عداوت و دشمنی ہے وہ سر چڑھ کر بول رہی ہے. کل بھی حرم میں سر چھوڑ کر بولی تھی. چل رہا سلسلہ. اب ہمیں کتنا جمنا ہے، کس طرح جمنا ہے، اس کے لیے صحابہ کرام ان کے پیغام احادیث ہیں، واقعات ہیں. چھوٹے چھوٹے واقعات کو ہم ذہن میں رکھیں اور جب کبھی ہمارا قدم ڈگمگائے ان واقعے کی طرف ذہن کو ہم لے جائیں اور اپنے دل کو مطمئن کریں. یقین محکم ہونا چاہیے اور اس کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت ہونی چاہیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی ایک شہر ایک ملک کے آپ فاتح نہیں ہیں، آپ نے کائنات کو اور عالم کو فتح کیا ہے اور اس کے اوپر ہم جم جائیں عمل سے. یقین محکم، عمل پیہم، محبت فاتح عالم، یعنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو فاتح عالم ہے، آپ کی محبت ہمارے دل کے اندر آ جائے، اللہ پر یقین کامل ہو جائے اور اس پر ہم جم جائیں عمل فہم، پھر معاملہ سر ہو جائے گا. پھر ہمیں اٹھانے کی ضرورت نہیں پڑے گی، صرف منانے کی ضرورت پڑے گی. اور اس ملک کے اندر ہمیں منانے ہی کی ضرورت ہے، ہم اٹھانے کی پوزیشن میں نہیں. جو اٹھانے کی پوزیشن میں ہیں ان کے پاس، جن کے پاس یہ قوت تنفیذ حاصل ہے، ان کے لیے ہم کوسے نہیں، ان کے خلاف بیانات نہ جاری کریں، ان کے خلاف ہم زبان دراز نہ کریں. اللہ کے سامنے راتوں کو گڑ گڑا کر دعا کریں، اے اللہ یہ سلمان ہیں، اے اللہ یہ فہد ہیں، اے اللہ یہ فلاں ابن فلاں ہیں، اے اللہ یہ حرمین کے رکھوالے ہیں، اے اللہ تو نے ان کو بڑے اعزاز سے نوازا ہے، اے اللہ تو ان کو اپنا محترم بنا لے، ان کو مکرم بنا لے، ان کے دل کو پھیر دے، تو قلب بدل دے، دل بدل دے، دل بدل دے. دل بدلنے والے نے ایک نظم پڑھی، دل بدل دے، اللہ نے اس کا دل بدل دیا. جمشید نامی شخص تھے، ہم ان کے لیے دعا کریں اللہ ان کا دل بدل دے. ضرورت ہے اس بات کی. اپنے لیے جہاں دعا کرتے ہیں تو کے تحفظ کے لیے بھی ہمیں دعا کرنی ہے. آج ہم جس طرح ختم نبوت کے اندر ضرورت ہے کہ ہم تحفظ نبی کی ہم جو ذمہ دار ہیں، تحفظ حرمین شریفین کے لیے ہم بھی دعا گو ہمارے لیے ہونا ضروری ہے. اگر ہم ایسا نہیں کرتے ہیں تو صرف ہمارے کوسنے سے کچھ ہاتھ نہیں آئے. آگے بڑھیے. چلی جاتی ہے. ابوبکر صدیق رضی اللہ کہتے ہیں یا رسول اللہ اس نے آپ کو دیکھا نہیں. کہا وہ دیکھ کیسے سکتی تھی، میں تو اللہ کے فرشتوں نے مجھے اپنے جیلوں کے اندر لے لیا تھا، مجھے پردہ کر لیا تھا. وہ فرشتے حضور کو نظر آ رہے تھے، وہ فرشتے حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کو نظر نہیں آئے اور اس کو وہ بچانے کے لیے شر سے اللہ نے یہ انتظام کیا. آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث فرماتے ہیں لوگ مجھے شب و شتم کرتے ہیں، مجھے برا بھلا کہتے ہیں، مجھے گالیاں دیتے ہیں، لیکن اللہ کو دیکھو، اللہ نے میرے نام محمد کو کیسے پاکیزگی سے بچا لیا ہے. لوگ جب گالیاں دیتے ہیں تو وہ یہ کہتے ہیں مذممن اسینا، ہم نے مذمم یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو محمد کے بجائے مذمم، یہ آپ کو چڑھانے کے لیے کہتے تھے. محمد کا مطلب ہوتا ہے قابل تعریف اور مذمم کا مطلب ہوتا ہے قابل ملامت. تو کہتے ہیں اللہ نے ہم کو بچایا، وہ تو مذمم کو کہتے ہیں اور مذمم تو میں ہوں نہیں، میں تو رحمت للعالمین ہوں، لہذا انہوں نے مذمم کو کہا، مجھ کو کہا ہی نہیں. بات ختم ہو گئی. یہ بھی حدیث ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیغام دے رہے ہیں، ماننے والے مان رہے ہیں. جنہوں نے دل پہ لے لیا، صرف عقل سے کام نہیں لیا، عقل کے ساتھ دل کو جوڑا، تو انہوں نے اپنی زبان کو بند رکھا. 3 طرح کے لوگ اس وقت وہاں پر ہوئے اس پیغام ایک اور انیک کے سلسلے میں. ایک تو وہ تھے جنہوں نے جھٹ پٹ مان لیا، ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ جیسے افراد، اور ایک وہ تھے جنہیں ماننے میں تردد تھا لیکن وہ سمجھدار تھے. وہ سمجھتے تھے کہ اس کا انجام کیا ہونا ہے. اٹھائی تلوار، آج تو محمد کا معاملہ صاف کر دیں گے.
راستے میں ملاقات ہو جاتی ہے، بہن بہلوئی کی خبر لینے گئے، وہاں خود اپنے آپ کو جیسا پایا ویسا پایا، اب جا رہے ہیں، پہلے تو لگ جا رہے تھے محمد کی خبر لینے، اب یہ محمد کو خبر دینے والے بن گئے اور جا کر اسلام لے آئے۔ پہلے یہ جان اور خون کے پیاسے بن کے نکلے تھے عمر فاروق، اب یہ جو خون کے دینے والے بن گئے، آپ پر، آپ کی جان، اپنی جان کو آپ پر قربان کرنے والے بن گئے۔ اس لیے کہ اس وقت جو بات تھی وہ یہ تھی وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ۔ آپ کسی علاقے کے لیے نہیں، کسی ملک کے لیے نہیں، کسی قوم کے لیے نہیں، کسی قبیلے کے لیے نہیں، ذات پات کے لیے نہیں، سارے کے سارے عالم کے لیے آپ کو رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ لوگ روک رہے ہیں، عمر آ رہے ہیں، ننگی تلوار ہے، حضور نے فرمایا آنے دو، اگر یہ محبت سے آ رہے ہیں تو آنے دو، ورنہ انہی کی تلوار سے ان کے گردن اڑا دی جائے گی۔ لیکن وہ بدل چکے تھے بہنوں کی یہاں سے قرآن سن کر، لہذا اب آپ کے دربار میں یہ عمر فاروق بنتے ہیں، الفاروق، حق اور باطل کے درمیان میں فرق کر دینے والی عظیم ترین شخصیت۔ ایک گروہ یہ تھا، ایک براہ راست آگے تھوڑا مشکل سے آئے، ایک تھوڑا اس بات کی انتظار میں تھے کہ دیکھیں یہ اپنے ہی گھر کا معاملہ ہے، یہ محمد ہیں، اپنے ہی عرب ہیں، قریش ہیں، مکے والے ہیں، خاندان کے ہیں، لہذا اگر یہ چمک گئے تو ہم بھی ساتھ ہو لیں گے، اور اگر یہ بلٹ گئے تو ہم اپنی جگہ پر قائم ہیں، ہمارے تو بہت سے معبود پہلے سے، کچھ اس انتظار میں تھے، اور کچھ ہٹ درم تھے، ضدی تھے۔ یہ ضد اور ہٹ درمی کہاں سے آتی ہے؟ قرآن کہتا ہے انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء، یہ شیطان کا عمل ہے، شیطانی کام ہے، یہ رحمان کا کام نہیں ہے، یہ انسان کا کام نہیں ہے۔ انسان کو بنایا گیا ہے مٹی سے، شیطان کو بنایا گیا ہے آگ سے، فرشتوں کو بنایا گیا ہے نور سے۔ یہ انسان کے اندر انسانیت اس وقت ہوتی ہے جب اس کے اندر خاک کا بنا ہوا انسان، جب یہ خاکی بنتا ہے، متواضع بنتا ہے، عاجزی ہوتی ہے، انکساری ہوتی ہے، تب کہتے ہیں انسانیت ہے۔ اور جب آگ کا بنا آدمی ہوگا تو وہ بلندی چاہے گا، کبر ہوگا، غرور ہوگا، حسد ہوگا، کینہ ہوگا، بغض ہوگا، عداوت ہوگی، تو یہ شیطان ہے، یہ شیطان کا یہی کام ہے۔ قرآن نے کہا شیطان چلتا کیسے یہ کام؟ نظر تو آتا نہیں بیچارہ، اب ہم قرآن کہتا ہے کہ شیطان ڈالتا ہے، اور ہم یہ کہتے ہیں کہ فلاں ابن فلاں ڈالتے ہیں، اور فلاں ابن فلاں تو ہمیں نظر آتا ہے۔ وہ ابی ابن کعب کو، ابی ابن خلف کو دیکھ لیجئے، اس کے بھائی کو دیکھ لیجئے امیہ ابن خلف کو، عقبہ ابن ابی معیط کو دیکھ لیجئے، اور بھی بہت سے نام ہیں۔ ان لوگوں نے تو حضور کو نہیں مانا۔ تو ایک تیسرا گروہ یہ ہوا ڈائریکٹ بغض عناد والا، وہ ابو لہب جیسا، ابو جہل جیسا، اور ایک ہوا دیکھا جائے گا جیسی فضا ہوگی غور کرتے ہیں وہ ہوا درمیانی، اور ایک یہ ہوگا ابتدائی کے اندر جنہوں نے اسلام کی آواز کو سنتے ہی مان لیا۔ لیکن دو مجموعی اعتبار سے دیکھا جائے تو دو ہو گئے، انیک اور ایک والے۔ شیطان کرتا یہ ہے کہ براہ راست نہیں، وہ تو شیرہ لگاتا ہے، مکھی بیٹھتی ہے، چھپکلی آتی ہے، اور جامن کے شیرے میں گر جاتی ہے، پھر اس کے بعد جامن بک جاتی ہے، مرنے والا ایک بچہ کھا لیتا، مر جاتا ہے، آپس میں لڑ جاتے ہیں، بیچارے شیطان کو کہتے ہیں شیطان نے لڑا دیا، شیطان نے شیرہ لگایا تھا نا، لڑایا کہاں؟ یہ شیرہ لگانے والی قوم شیرہ لگاتی ہے، اور یہ شیطانی عمل ہے جو شیرہ لگاتی ہے۔ یہی بغض عداوت کا، نفرت کا بیج بو کر انہوں نے نہ جانے کیسی کیسی تقسیم کر دیا، اور بربادی کے دہانے پہ لا کے کھڑا کر دیا۔ اس میں دو طرح کا پیغام ہے، ایک ہم مسلمانوں کے مابین بھی یہ شیرہ لگانے والے اور شیطانی لوگ ہیں، اور ایک ہمارے اور ان کے درمیان میں ہے جو کفر اور اسلام کے درمیان میں شیرہ لگانے والے ہیں۔ شیطان کیسے شیرہ لگاتا ہے؟ قرآن نے اس کی طرف اشارہ کیا، فی الخمر والمیسر، شراب میں ڈبو کر، شراب پلا کر
یہ شیطان اس طرح شرابی بنا دیتا ہے، شراب لوگ پینے لگتے ہیں تو اس کی وجہ سے شیطان ان کے درمیان میں عداوت و نفرت کا بیج بو جاتا ہے، زہر پھیل جاتا ہے نفرت کا۔ کیسے؟ اس کو سمجھانا چاہا غالب نے، دلی میں لٹے، چھٹتی نہیں ہے منہ سے یہ کافر لگی ہوئی۔ ارے شراب کو کافر کہا، یہ شراب ہے نا، یہ منہ سے چھٹتی نہیں، لگی ہے منہ کو، یہ بغیر پیے مانتے ہی نہیں ہے، یہ ایسے ہی جس طرح کہ کافر چھٹتی نہیں ہے منہ سے، یہ کافر لگی ہوئی۔ کافر کے لفظ کے معنی آتے ہیں، الکفر کا مطلب ہوتا ہے چھپا دینا۔ کسان کو کافر کہا جاتا ہے اس لیے کہ بیج کو زمین کے اندر چھپاتا ہے، جب اس میں سے نکلتا ہے یہ گوبھی کا اس نے بیج ڈالا تھا، اچھا یہ گاجر کا بیج اس نے ڈالا تھا، اچھا یہ پیاز کے چھلکے نیچے آ رہے ہیں، اچھا یہ لہسن والا ہے اس نے چھپایا تھا، پتہ نہیں تھا، اس لیے کسان کو کافر کہا جاتا ہے، بیج کا چھپا دینے والا۔ اور یہ شراب بھی یہی کام کرتی ہے بیچاری کہ جب آدمی پیتا ہے پیٹ میں تو یہ چھپاتی ہے عقل۔ ہم نے پیا شراب پیٹ میں جائے اور وہ بیچاری چڑھ جاتی ہے عقل پر، اور عقل کے اندر فطور ڈال دیتی ہے۔ اس طرح جب عقل میں فطور آتا ہے تو یہ فطور شراب کا ذریعہ بنتی ہے۔ اب چاہے شراب کے ذریعے بنے یا کسی اور چیز کا نشہ پلا کر بنا دیا جائے، 60 بتوں کا، 360 بتوں کا، 1000 دیوی دیوتاؤں کا نشہ پلا دیا جائے، نشہ پلا کر عقل کے اندر فطور پیدا کر دیا جائے۔ جب عقلوں میں فطور آئے گا تو یہ شیطان اس فطور کے ذریعے سے بغض، عداوت کی، نفرت کا بیج ڈالتا ہے، اور وہ زہر سب میں پھیلتا ہے۔ سکون غائب، امن و امان غائب، بے چینیاں حاضر، جو چاہے کرو، منمانی کرو، اور رب مانی یا دوسرے کے قوانین پر عمل کرنے کی ضرورت سے چھٹکارا، اس لیے کہ عقل سے پیدل۔ ایک تو یہ وجہ ہے۔ اب یہ دوسری ایک وجہ اور آگے قرآن کہتا ہے، والمیسر، یہ جوئے کے ذریعے سے شیطان کیا کرتا ہے؟ لوگوں کے درمیان کے اندر نفرتوں کا بیج ڈالتا۔ جوا، ہاں جوئے میں کیا ہوتا ہے؟ ہار جیت۔ اب ہر کھیلنے والا، جوا لگانے والا یہ بات سمجھ کے لگاتا ہے کہ میری جیت، اور وہ سمجھ کے لگاتا ہے میری جیت۔ اب اس میں جو دبنگ ہوتا ہے وہ کسی کی جیت ہو وہ اپنی جیت مان کر اس کو 3-5 میں چکر کر رہتا ہے، اب جھگڑا یہاں سے شروع ہو جاتا ہے۔ اب یہ مال کے ذریعے سے عقل کے اندر فطور پیدا ہوا۔ یہ بغض، عداوت کہاں سے آیا؟ یہ مال کی چھینا جھپٹی ناجائز طریقے پر، یہ مال کی چھینا جھپٹی سے آیا عقل کے اندر فطور، چاہے مال کے ذریعے سے آئے، چاہے عقل کے اندر فطور عقل طعام کے ذریعے سے آئے۔ یہ عقل طعام بھی غلط ہوگا تب بھی، اور مال جب غلط طریقے سے آئے گا تب بھی یہ عقل فطور آئے گا۔ جب عقل میں فطور آئے گا تو شیطان کا یہ شیرہ ہے، یہ شیرہ کام کرتا چلا جائے گا۔ قرآن یہی کہتا ہے، انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء فی الخمر والمیسر۔ یہ ایک محبوب مشغلہ ہے شیطان کا۔ عداوت کا بیج بول دو، نفرت کا بیج بول دو، 2 جملے بول دو ایسے اناپ شناپ 2 جملے بول دیا، آپ اس کی تشریح کر لیجئے، جھوٹ گڑھ کے بول دیا، تشریح کرتے رہیے، تاریخ غلط بیان کر دی، الجھے رہیے۔ ہم نے ایک اسلام کے اوپر اعتراض کر دیا، الجھے رہیے، وراثت پر الزام لگا دیا، الجھے رہیے، طلاق کا مسئلہ چھیڑ دیا، الجھے رہیے، آپ کو فلاں مسائل کے اندر ڈال دیا، الجھے رہیے۔ یہ الجھانا کیوں ہے؟ ہماری عقل سے کھیل رہا ہے شیطان بتوسط غیر، انسانی شکل کے اندر یہ شیطان ان کے اندر یہ ڈالتا ہے، یہ شیرہ ڈالتا ہے عداوت و بغض کا۔ اس شیرے کے اندر نہائے ہوئے لوگ یہ دشمنی کو پھیلاتے ہیں جس کو ہم نہیں سمجھ پاتے۔ آج اس کے سمجھنے کی ہمیں ضرورت، کل بھی یہی تھا، آج بھی۔ امیہ ابن کعب، امیہ ابن خلف، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گزر رہے، آنکھیں مٹکاتا، مذاق اڑاتا، کھلے آپ کو گالیاں دیتا۔
اشاروں میں بھی آپ کو گالیاں دیتا اور اس طرح چڑھاتا، ہاتھوں کے ذریعے سے بھی، آنکھوں کے ذریعے سے بھی یا وہ چڑھاتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف ہوتی، اللہ نے آیت اتاری، تکلیف کی کوئی بات نہیں، وہاں تکلیف پہنچی تبت یدا اتری، یہاں تکلیف پہنچی سورہ اتر جاتی ہے ہمزہ لمزہ ویل لکل ہمزۃ لمزہ یحسب ان مالہ، جو آیت آگے پڑھو، وہ ہلاکت و بربادی ایسے شخص کے لیے جو اس طرح کی وہ ہمزہ لمزہ کرتے ہیں۔ ہمزہ کا مطلب یہ ہوتا ہے زبان سے آدمی کی غیبت کرنا، شب و شتم کرنا، برائی کرنا۔ لمزہ کا مطلب ہوتا ہے آنکھ کے اشارے سے یا دوسرے اشارات کے ذریعے سے کسی کی عیب جوئی کرنا۔ یہ عیب جوئی کرتے ہیں، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی تسلی کے لیے اتار رہا ہوں، وَيْلٌ لِّكُلِّ ہُمَزَةٍ لُمَزَةٍ۔ اس کا کام بگڑ گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ پیشن گوئی کی تھی کہ میرے ساتھیوں کے ہاتھ تو مارا جائے گا، ہوا، مارا گیا۔ کہاں مارا گیا؟ یہ مارا گیا بدر کے اندر مارا گیا، یہ شخص مار دیا گیا بدر کے اندر، اس کا کام ختم، نہیں پایا کچھ بھی۔ یہ ان کا چڑھانا اور یہ اس طرح آپ کا دین کا مذاق اڑانا، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت پہنچانا، ان کو راس نہیں آیا، ختم۔ اس کا ایک بھائی ہے امیہ ابن خلف، عجیب بدتمیز، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک مرتبہ یہ دیکھا کہ آپ کی مجلس کے اندر اس کا جگری دوست عقبہ ابن ابی معیط بیٹھا ہوا ہے، اس کو خبر لگی، اس نے بلوایا، کہا عقبہ ابن ابی معیط، کہا جی تو محمد کی مجلس میں گئے تھے صلی اللہ علیہ وسلم؟ اس نے بات سنی ان کی، کہا ہاں، کہا اب نہیں جاؤ گے اور ہماری دوستی اور ہماری بات چیت تم پر حرام جب تک کہ تم ان کے چہرے پر تھوک کر نہ آ جاؤ۔ یہ شیرہ لگانے والا شیطان کا محبوب مشغلہ کہ اس نے عداوت و نفرت کا بیج بونے کے لیے اتنے بڑے کام پر اس کو آمادہ کر دیا۔ وہ بدبخت بد نصیب انسان، یہ شقی اور اشقی انسان اٹھا اور گیا اور کسی موقع سے آپ کے چہرے کے اوپر اس نے تھوک دیا۔ قرآن اترا، قرآن ہے، قرآن، ہم قرآن کے ماننے والے ہیں، احسان ہے اللہ کا۔ پڑھ جائیے سجدے میں اگر کوئی آدمی، یہ اللہ نے ہمیں مسلمان بنایا ہے اور جس دن ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا وفات تک بھی پڑھا رہے اس شکرانے میں کہ اللہ نے ایمان والا بنایا ہے، تب بھی وہ کم تر ہوگا، کم تر۔ حدیث، یہ بھی حدیث، یوم یعض الظالم علی یدیہ، اس کے بارے میں پوری آیات، متعدد آیات اتری۔ جس دن کے یہ آدمی، یہ ابی ابن ابی کے بارے میں، یہ ابی جس دن اس نے اپنے دونوں ہاتھوں کو یہ ظالم آدمی چبائے گا اور چباتے چباتے قیامت کے دن اپنا ہاتھ کو چبا دے گا اور کہے گا کیوں نہیں میں نے رسول کو اپنا دوست بنا لیا، وَلَمْ أَتَّخِذْ فُلَانًا خَلِيلًا، اور کیوں نہ میں فلاں کو دوست نہ بناتا، بلا وجہ میں نے ابی کو دوست بنا لیا اور ان کے چہرے پر جا کے میں نے تھوک دیا۔ اور اسی طرح یہ آدمی بدر احد کے اندر مارا جاتا ہے، ابی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں پیشن گوئی کی تھی کہ اس کو ماروں گا، میں ماروں گا۔ اب اس کے بعد سے ہمیشہ آپ سے بچتا رہتا تھا، ڈرتا رہتا تھا کہیں حضور مار نہ دیں۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث سے سب سے زیادہ عذاب کے اعتبار سے اور سب سے زیادہ بدبختی کے اعتبار سے وہ شخص ہوتا ہے نبی جس کو اپنے ہاتھ سے قتل کر دیں، یا وہ شخص ہوتا ہے کہ جو نبی کی ہاتھ سے مارا جائے، نبی کے ہاتھ سے مارا جائے، یا وہ شخص جو نبی کو مار دے، وہ بدبختوں کے اندر سب سے بڑا بدبخت ہے۔ اس کے ساتھ یہ بدبختی لکھی ہوئی تھی۔ چنانچہ احد کے اندر یہ آپ کے قریب آ رہا ہے، احد کے اندر نقشہ آپ جانتے ہیں کیا ہو گیا تھا۔ صحابہ نے روکنا چاہا، حضور نے کہا آنے دو۔ جب قریب آیا آپ نے ایک صحابی سے برچھا لیا، لینے کے بعد آپ نے دھیرے سے پھینک کر مارا۔ جیسے ہی مارا اس کو لگا ہلکی سی خراش آئی، ایسا چلاتا تھا جس طرح کے بیل اور گدھے چلاتے ہیں۔ شرم دلائی لوگوں نے، عجیب آدمی ہو، چلاتے ہو، اس کے بعد ہلکی سی خراش آئی، کہا تمہیں پتہ نہیں کس نے مارا ہے، یہ محمد نے مارا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔
علیہ وسلم اگر وہ پیشن گوئی کے بعد مجھ کو تھوک دیتے تو بھی میں مر جاتا. اس کا اتنا یقین تھا. لیکن یقین اس بات پر تھا کہ ایک طرف انیک کا ماننے والا تھا, ایک کے ماننے سے عقل ساتھ نہیں دے رہی تھی, وہاں شیطانی مشغلہ وہاں پر ساتھ. اس شیطانی مشغلہ کو ہم اور آپ جس طرح بھی اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں, کوشش کیجئے ہر آدمی اپنے اعتبار سے کوشش کرے. علامہ غزالی رحمت, امام غزالی, دیکھیں امام کا لفظ بڑا عجیب و غریب ہے, کبھی سنیے گا. حضرت امام غزالی رحمت اللہ علیہ, ان کی ایک کتاب ہے احیاء العلوم, اس کے جلد دوم کے صفحہ 387-88 کے آس پاس میں لکھا کہ یہ بغض اور عناد, اس کی وجہ سے 8 خرابیاں وجود میں آتی ہیں. حسد, شماتت, استہزاء, جھوٹ, اور اس کے بعد انہوں نے 8 کو گنایا. مجھے سب گنانا نہیں, مقصد یہ ہے کہ ایک زہر ڈالیے نفرت کا, جھوٹ بول کر ڈال دیجئے. جھوٹ میں کیا ہوتا ہے, آدمی جھوٹ بولتا ہے, سامنے والے کو غصہ آتا ہے, برداشت کر, پھر جھوٹ بولا, پھر غصہ آیا, پھر جب جھوٹ بولتا ہے, اچھا تم سے جھوٹ بولتے ہو, وہ زبان درازی کرتا ہے. یہ زبان درازی اسی بغض سے پیدا ہوئی, جھوٹ سے. اور جھوٹ یہ اس کا ایک سبب ہے بغض عناد کا. یہ بغض عناد میں نے بتایا آتا کہاں سے, جھوٹ کے راستے سے, حسد کے راستے سے, کینہ کے راستے سے, یہ جھوٹ سے عناد آیا. اسی طرح وعدہ خلافی کے راستے سے. جتنی ایسی چیزیں جو ایمان کو متاثر کرنے والی ہیں, جو نفاق سے جوڑنے والی ہیں, یہ سب کے سب اسباب بغض عناد ہیں. 4 تو حدیث میں ہے, اس 4 کے ساتھ جوڑا امام غزالی نے, اور یہ کہا کہ یہ بغض ایمان کے ساتھ جھوٹ جمع نہیں ہو سکتا. ایمان کے ساتھ ظاہر سی بات ہے کہ نفاق کی بات ہے, لہذا وہاں پر فسق و فجور جو ہے, جیسے گالی دینا, گالیاں دینا, یہ جمع نہیں ہو سکتی. امانت میں خیانت ایمان کے ساتھ جمع نہیں ہو سکتا. نفاق اور ایمان دونوں جمع نہیں ہو سکتے. جمع ہونے والی چیز وہ ہوتی ہے جو جائز ہوتی ہے, درجہ کوئی بھی ہو یہ الگ بات ہے, یہ علمی مسئلہ. میں یہ بتا رہا تھا کہ یہاں پر امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے مثال دی کہ مثال کے طور پر جھوٹ. اب یہ جھوٹ بولا, جھوٹ بولنے پر برداشت نہیں ہوا, آستین چڑھی. جب آستین چڑھی تو اس نے کہا اچھا ہم کو کم سمجھتے, اس نے بھی چڑھا لی. تھپڑ بازی ہوئی, اس کے بعد تھپڑ بازی کے بعد تاؤ آ گیا. جس کے ساتھ معاملہ ہوا تھا اس کے دوستوں کو اور اس کے نوجوان لڑکوں کو گیا جا کر ایک شوٹ کیا, ادھر سے ایک دوسرا شوٹ, قتل غارت شروع ہو گئی. یہ ہے بغض عداوت کا ایک بوجھ, جھوٹ. اسی طرح وعدہ خلافی, ہم نے وعدہ کیا ایک شخص سے, جھوٹ نہیں دیا, پھر وعدہ خلافی کی, نہیں دیا, پھر وعدہ خلافی, پھر نہیں دیا, پھر وعدہ خلافی تھی. اب اس کو تاؤ آ گیا, اس نے گالیاں دینی شروع کی, دینا شروع کی. اب گالیاں برداشت نہیں ہوئی, آپس کے اندر نزاع ہوا, یہ بغض ہوا. یہ بغض ہوتا ہے, امام غزالی نے لکھا, یہ ترک تعلقات کو پیدا کرتا ہے جو حرام ہے. یہ کم سے کم یہ ترک تعلق تو نہیں کرتا, لیکن کم از کم معاملہ یہ دوری بنا دیتا ہے رشتہ داریوں میں, کم سے کم اتنا تو ہو ہی جاتا ہے. اس لیے ہمیں یہ دھیان دینا ہوگا کہ جتنے اسباب بغض عداوت کے ہیں اس سے ہمیں بچنا پڑے گا. اگر نہیں بچتے ہیں تو یہ رحمانی مشغلہ نہیں ہے بلکہ یہ شیطانی مشغلہ ہو جائے گا. کیسے بچیں گے؟ کیا ہتھیار سے, تلوار سے, مار پیٹ سے؟ نہیں, ہم اس پوزیشن میں ہیں ہی نہیں. ہمارے پاس قوت تنفیذ نہیں ہے. ہمارے پاس کیا ہے؟ ہمارے پاس جو ہے وہ وہی ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام, ہارون علیہ السلام سے کہا گیا تھا, ان دونوں سے کہا قولا, جائیے آپ اور فرعون کو نصیحت کیجئے. آپ دونوں آدمی جب نصیحت کیجئے گا نا تو آپ اس وقت کے سب سے برگزیدہ نبی ہیں, کلیم اللہ ہیں, اللہ سے بات کرنے والے ہیں, اور اس وقت کا وہ سب سے بڑا ظالم زابر بادشاہ ہے. اتنا بڑا وہ اپنے کو کہتا انا ربکم الاعلی کا دعویٰ کرنے والا. اس کے سامنے جائیے گا تو آپ قولا لینا, آپ نرم بات کیجیے گا. یہی نرم بات ہم سے کرنی ہے. آقا صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پر ساروں کے ساتھ نرمی کا معاملہ فرما رہے ہیں. اللہ تعالیٰ کی آیات اتر رہی ہے, سختی اللہ کی طرف سے آ رہی ہے, تسلی اللہ کی طرف سے آ رہی ہے, رحمت اللہ کی طرف سے آ رہی ہے, مہربانی اللہ کی طرف سے آ رہی ہے, اور آپ کی طرف سے نرمی. یہی نرمی ہم برتیں گے اللہ کی طرف سے. آج بھی نصرت آمد, شرط یہ ہے کہ نرمی ہم صحیح معنی کر نرمی برتنے والے ہو جائیں, اور ہمارا دل ان کے درمیان بھی اور اپنوں کے مجموع کے درمیان بھی یکساں رہے. ایسا نہ ہو کہ صرف ان کو ہم کوسیں اور اپنے اعمال کو نہ جھانکیں. یہ عمل بنتا ہے عمل سے,
یہ اعمال قول سے نہیں بنتا ہے. وہ وہاں تین چیزیں ہیں. ایک اعتقاد کے اعتبار سے وہ انیک والے ہیں, وہ قول کے اعتبار سے انیک والے ہیں, عمل کے اعتبار سے انیک والے ہیں. ہم اپنے اعتقاد کے اعتبار سے ایک والے ہیں, اپنے قول کے اعتبار سے ایک کلمہ پڑھتے ہیں, لیکن اپنے عمل کے اعتبار سے جو ہمارا ظاہری نتیجہ نکلتا ہے وہ انیک والا کام ہم نہیں کر پاتے ہیں. اسی وجہ سے معاشرہ بگڑتا چلا جا رہا ہے. جبکہ تقوی والوں کو قرآن نے یہ تلقین کی, یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا, اے ایمان والو اللہ سے ڈرو, درست بات کہا کرو, سچی بات کہا کرو, راستہ بازی کی بات کہا کرو. اس سے کیا ہوگا؟ صالح معاشرہ وجود میں آئے گا. یصلح لکم اعمالکم, اللہ تم سب کے اعمال کو درست فرما دیں گے. جب اعمال درست ہو جائیں گے تو ہمیں اوپر سے کامیابی کی بشارت ملے گی. اعمالکم ویصلح لکم اعمالکم, اور اس کے بعد فرمایا ویفوز, عظیم کامیابی کا مژدہ سنایا گیا. یہاں بھی کامیابی, وہاں بھی کامیابی. ہمیں کامیابی نہیں ملتی ہے, ہم کامیابی نہ ملنے کا رونا تو روتے ہیں, لیکن پانی کہاں مر رہا ہے اس پر ہماری نظر نہیں جاتی. یہ انجمن اصلاح المسلمین اسی پر نظر ڈالنے کے لیے اس کے جلسے منعقد ہوا کرتے ہیں. دھیان رکھے گا. آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے یہی عقبہ, یہ ابھی خلف کا بیٹا ابئی, ایک مرتبہ ہڈی لے آیا, بڑی بوسیدہ ہڈی تھی, اب بڑی بوسیدہ ہڈی لے کر ملا, اور ملنے کے بعد اس نے پھونک مارا, اڑ گئی. اے محمد, تم یہ کہتے ہو کہ یہ مٹی جس کو دوبارہ اللہ اس پر پیدا کرے گا, ہم تو نہیں مانتے کہ اس پر دوبارہ پیدا کرے, اسی کو کہتے ہو. آقا صلی اللہ علیہ وسلم یقیناً آپ کو تکلیف پہنچی, آپ کو اذیت پہنچی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبی برحق خاتم النبیین ہیں, سید مرسل اعظم ہیں, سید ولد آدم ہیں. لوائے حمد آپ کے ہاتھوں کے اندر ہوگا. آپ کی کرسی لگائی جائے گی اللہ جل شانہ کی کرسی کے بغل میں. سارے انبیاء اشش کریں گے اس دن جس وقت آپ کی کرسی اللہ کی کرسی کے بغل میں لگائی جائے گی. اللہ نے قرآن اتارا, پھر یہ کہا وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا, وہ مثال بیان کرتا آپ کے ساتھ. وَنَسِيَ خَلْقَ, اپنی پیدائش کو بھول گیا. وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَ, اور پھر اس کے بعد قرآن نے اس کا نقشہ کھینچتے ہوئے کہا ہے, ہاں آپ کہہ دیجئے اللہ جل شانہ اسی طرح پیدا کریں گے. اور کیسے پیدا کریں گے اللہ خوب جانتا ہے. جس طرح اللہ تعالیٰ نے تم کو پہلی مرتبہ پیدا کیا تھا, اس وقت تمہارا وجود نہیں تھا, تو اللہ نے کیسے پیدا کر دیا, اسی طرح اللہ تم کو پیدا کرے گا. اور وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ, وہ اپنے پیدا کرنے والے پر ایک ایک نقطے سے, ایک ایک لطیفے سے, ایک ایک باریوں کو خوب جاننے والا ہے, علیم ہے کہ کیسے کس کو پیدا کرنے والا ہے. ایک حدیث ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی, انہوں نے کہا 2 نفقہ ہوگا. ایک نفقہ اولا, جب سور پھونکا جائے گا سارے انسان ختم, دنیا تباہ و تعالیٰ بہت تباہ ہو جائے گی. پھر دوسرا جب پھونکا جائے گا سارے انسان اٹھ کھڑے ہوں گے. بالکل ایسی ہی حدیث میں لکھا گیا ہے کہ یموتون, اس طرح اٹھیں گے جس طرح کے کوئی گھاس پودا نیچے سے ایک دم سے اگ جاتا ہے. سارے انسان اپنے قبروں سے اس طرح ہر ہکا بکا نظر آ جائیں گے. اس کی تفصیل ان نظر. انہوں نے کہا معلوم ہے کہ انسان کیسے پیدا ہوگا. حدیث سنائی, حدیث یہ سنائی کہ یہ انسان کی ریڑھ کی ہڈی ہے, یہ ہڈی جو نیچے جاتی ہے, یہ نیچے جانے کے بعد بالکل سرین کے قریب وہ ہڈی کا جو سرا ہوتا ہے نا, اسی سرے پر اللہ تعالیٰ انسان کو پیدا کریں گے. اور فرمایا اسی سرے پر پیدا کیا جائے گا. سارے کے سارے انسان, لیس من الانسان الا یبلا, ہر انسان سب کے سب تباہ ہو جاتا ہے, پرانا ہو جاتا ہے. الا عزب الذنب, مگر وہ ایک ہڈی ہوگی, وہ ہڈی باقی رہے گی. عجب الذنب اس کا نام ہے. ایک ہڈی جس کو عجب الذنب کہتے ہیں وہ باقی رہتی ہے. وہ مٹی نہیں کھاتی, وہ آگ بھی فنا نہیں کرتی, دریا میں ڈال دیجئے پڑی رہے گی. اسی مٹی, اس عجب الذنب, اسی سے ذرا سے ہڈی کے ذرے کے اوپر اللہ دوبارہ اس کو پیدا کریں گے. اللہ جانتے ہیں کہ اس کی حفاظت کیسے کی جاتی ہے, اللہ جانتے ہیں کہ اس کو کیسے پیدا ہم کریں گے. آج تو آیا یہ کہنے کے لیے کہ وہی رمیم, یہ برا آدمی ہڈی ہو گئی تو کیسا پیدا کریں گے. تم بتاؤ کہ تم کو جب نہیں تھے تو اللہ نے تم کو کیسے پیدا کیا. میں یہ بتانا چاہتا ہوں اللہ نے وہاں سے دفاع کیا. آپ پریشان نہ ہو, قرآن پاک کی سورہ یاسین کی آیت. آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
آپ کو کتنا ستایا گیا. عقبہ ابن ابی معیط کے میں نے نام لیا. عقبہ ابن ابی معیط یہ بدر کے اندر شامل ہوتا ہے اور جیسے ہی بدر کے اندر جاتا ہے گرفتار کر لیا جاتا ہے. گرفتار ہو گیا تو آپ نے اس کو قتل نہیں کیا, اس کو مقام بدر کے میدان سے آگے لے گئے. مقام صفرا ہے, وہاں پر کئی وہاں پر معصور قیدیوں کو وہاں پر قتل کیا گیا تھا, بہت سو کو چھوڑ دیا گیا تھا. اس کے جب قتل کا نمبر آیا تو آپ نے کہا اس کو بھی قتل کر دیا جائے. عقبہ ابن ابی معیط مقام صفرا کے اندر قتل کیا جاتا ہے. قتل کیے جانے کے وقت اس نے کہا یا محمد من للصبیتی, آپ مجھ کو قتل کر دیں گے, ان چھوٹے چھوٹے میرے بچوں کا کیا ہوگا, ان کی نگرانی کون کرے گا, ان کا پالن پوشن کون کرے گا, اس کی حفاظت کا ذمہ دار کون ہوگا, آپ ذمہ داری اس کو لیتے ہیں, مجھ کو قتل کر رہے ہیں. من للصبیہ, جواب سنیے, آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں النار, جہنم. عجیب بات ہے, سوال پوچھے جواب پوچھے. اس کو کہتے ہیں اسلوب الحکیم کے طریقے پہ جواب دینا. دعوت بھی اسی میں ہے, پیغمبری بھی اسی میں ہے, زبان اقدس کا یہاں پر اکرام اور احترام بھی اسی میں ہے. کیسے؟ ارے جا عقبہ تو اپنے ٹھکانے کو پہنچ, تیرا ٹھکانہ تیرے سامنے ہے, اپنی دیکھ اپنی, جو تو نے کیا وہ پا لیا, اور یہ تیرا پانا کیا ہے, یہ جہنم ہے, جہنم کی آگ ہے, جا اس کے اندر جا. اور رہ گئی اس کے بعد بچے, تو اللہ نے تمہیں بھی پالا, جب انکار کرتے تھے تو اللہ ان کے پالنے کے لیے کافی ہے. هو اللہ الواحد وهو يتكفل, اللہ کافی ہے, اللہ ان کو پال لے گا, اللہ ان کی نگرانی کر لے گا. ہوا ایسا, تاریخ بتاتی ہے. غزوہ حدیبیہ ہے, حدیبیہ کے اندر بہت ساری کڑی شرطیں آئیں. ایک شرط یہ آئی صلح کے لیے کہ مسلمان جتنے بھی ہیں اگر وہ سب مدینہ منورہ کے اندر, شرط یہ تھی کہ اگر کوئی شخص مکے میں ہے اور اس معاہدے کے بعد وہ مدینے میں جائے گا, اگرچہ مسلمان ہو تو بھی واپس کرنا پڑے گا. بڑی کڑی شرط. اور اگر کوئی ہمارا آدمی آپ کے یہاں چلا جاتا ہے معاہدے کے بعد تو آپ کو واپس ہی کرنا ہے, اگرچہ وہ مسلمان ہو. لو مسلمان ہو تو ہم واپس کریں, آپ کا آدمی ہے, اور ہمارا آدمی مسلمان ہو جائے تو بھی آپ ہی کا آدمی. یہ عجیب بات تھی. ہوا ایسا, معاہدہ ہو رہا ہے. اسی درمیان میں معاہدہ لکھنے والے اور ان کے معاہدہ صلح نامہ رکھنے والے جو صاحب تھے, ان کے صاحبزادے حضرت ابو جندل پہنچ جاتے ہیں. بیڑیاں ہیں ان کے پاؤں میں, ہاتھ میں ہتکڑی ہے, اسی حال میں کسی طرح پہنچتے ہیں. نقشہ حدیث کے اندر نقل کیا گیا. وہ پہنچتے ہیں, کہتے ہیں یا رسول اللہ میں تو مسلمان ہوں, آپ مجھ کو کس کے حوالے کر رہے ہیں, میرے باپ کے, میرا باپ تو ایسا. صحابہ کہتے ہیں کہ اس وقت ہمارا بس چلتا تو ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اطاعت کو توڑ دیتے اور ہم تلوار کھینچ لیتے اور اس کے منہ پر ان کو مار دیتے, لیکن آپ کی اطاعت ہمیں تھی, آپ نے فیصلہ کر لیا تھا, لہذا ہم نے کچھ نہیں کہا. اس حالت میں ایک مسلمان بھائی کو آقا صلی اللہ علیہ وسلم حوالے کر رہے ہیں, لہذا ہم نے خاموشی سے اس کو مان لیا. یہ ماننا کیا ہے, دیکھیے کہاں سے کہاں اسلام پہنچا. اسے ایک ماننے کا جذبہ پیدا کرنا. حالات ہیں, غصہ آ رہا, سب ہو رہا, لیکن ماننا آگے. آقا نے میں کہہ دیا نا, بس ختم ہو گئی بات, آپ آگے. یہ عقبہ ابن ابی معیط, اس کی ایک بیٹی ہے, 4 سال ہے, اس کا نام ہے ام کلثوم بنت عقبہ ابن معیط. بعد میں 1-2 روز بعد پہنچتی ہے مدینہ منورہ. اس کے 2 بھائی آ جاتے ہیں لینے کے لیے. یہ تو شرط کے مطابق اس کو واپس کیجیے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم خاموش. قرآن آیا, حضور کو تکلیف نہیں ہونی ہے, قرآن آتا ہے. اور یہ قرآن کہتا ہے کہ جب آپ کے پاس اس طرح کی مومنات آ جائیں جو ہجرت کر کے آنے والی ہیں تو آپ ان کا جائزہ لے لیجئے, آپ ان کو واپس نہیں کریں گے. اذا جاءک المؤمنات مہاجرات یمتحنون,
جب وہ آ جائیں تو ان کا جائزہ لیجئے کہ ہاں یہ پکی مسلمان ہیں، آپ واپس نہیں کریں گے، اس لیے کہ معاہدے نامے میں یہ لفظ تھا جو رجال کا لفظ تھا، جو ابھی آپ سن رہے تھے مولانا کی تقریر، مولانا عمار یاسر صاحب کی تقریر میں، وہ معاہدے نامے میں بھی رجال کا لفظ تھا، اور رجال ظاہر سی بات ہے یہ انثى مؤنث کی ضد ہوا کرتا ہے، اور یہ جمع سال تھی لہذا یہ انثى تھی، رجال نہیں، اور معاہدے نامے میں لفظ رجال ہے لہذا مردوں کی تو واپسی ہم کر دیں گے جیسا کہ ابو جندل کو حوالے کیا، لیکن یہ عورتوں میں سے ہیں لہذا ان کو ہم حوالے نہیں کر سکتے، آپ کو تردد کرنا نہیں کرنا، اللہ نے کہا نہیں کرنا ہے واپس، لہذا ان کو واپس نہیں کیا گیا، اب یہ مسلمان ہو کر آ گئیں۔ یہ عقبہ ابن ابی معیط تھا جس نے یہ کہا تھا من للصبیا، اللہ نے ان کو ایمان سے نوازا، دیکھ او جہنم میں جانے والا عقبہ ابن ابی معیط، تیری بیٹی ام کلثوم کو کہاں پہنچا دیا ہم نے، دربار نبی کے اندر پہنچتی ہیں اور صحابیہ کا رتبہ پا جاتی ہیں، چار صحابیوں کے نکاح کے اندر آتی ہیں، حضرت ام کلثوم آخری نکاح ان کا فاتح مصر سے ہوتا ہے، حضرت عمرو بن العاص سے ان کا نکاح ہوتا ہے، اس سے پہلے ان کا نکاح عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کے نکاح میں تھی، جب یہ ان کا وفات ہوئی تو اس وقت 2 سال انہوں نے حضرت عمرو بن عاص، سوچیے عمرو بن عاص کو مصر کے فاتح کے نکاح میں آتی ہیں، وہ پوچھتا ہے اس بات کو کہ من للصبیا، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکلا النار، تو جا، باقی یہ تو ہے اللہ نے کیسی رکھوالی کی، یہ رکھوالی کون کرتا ہے؟ آج ہمارے ذہن سے یہ بات اوجھل ہو چکی، نکل چکی ہے، ہم سے سمجھتے ہیں کہ رکھوالی کرنے والے ہم ہیں، ہمارا علم ہے، ہماری سوچ ہے، ہمارا مال ہے، ہمارا بزنس ہے، ہمارا یہ طریقہ کار ہے، نہیں، یہ بھلا دیجئے اور جو طریقہ ہے اس کو اختیار کیجئے، بزنس سے کوئی منع نہیں کرتا، ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے بڑے بزنس مین نہیں ہو سکتے، حضرت عبد الرحمن ابن عوف سے بڑے بزنس مین نہیں ہوتے، عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عثمان ابن عفان، ان کو الغنی کا لقب ملا تھا، ان کی دولت کا اندازہ نہیں کیا جا سکتا، کن کن مواقع پر کیسے انہوں نے اسلام کے لیے قربانیاں دولت کو پیش کیا، دامن بھر کر حضور کو دیا، آپ کا چہرے انور دمک اٹھتا ہے اس عطایات سے۔ ایک مرتبہ خواہش ظاہر کی تھی کاش کہ وہ کنواں وہ کوئی خرید کر مسلمانوں پہ وقف کر دیتا، انہوں نے کنواں خرید کر وقف کر دیا، 2 مرحلوں میں خریدا، وقف کر دیا، جذبہ تھا، وہ غنی تھے۔ تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ غنا کہاں ہوتا ہے؟ یہاں ہوتا ہے۔ غنا صرف اس کا نام نہیں ہے، یہ تو فقر فاقہ کے لانے والا ہے۔ ہم 20 کروڑ روپیہ پا گئے، 1 ارب ہے، لیکن ہمارے پاس 10,000 کم ہے، 10,000 کے فقیر ہیں، اس لیے کہ ہمارے پاس 1 ارب 10,000 ہے، ہمارے پاس 2 ارب ہوتا تو اچھا تھا، تو فقیر ہے۔ بات دوسری طرح نکل پڑی۔ 35 ہی تک کا میرے پاس وقت تھا، میں نے 3 آیتیں پڑھی تھی، ایک آیت کی بھی تشریح نہ ہو سکی۔ مجھے یہ کہنا ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت اور آپ کا طریقہ کار، آپ کے وہ احکامات جو ہمارے سامنے جس انداز سے آئے ہیں اس کو ہمیں لے لینا ہے، ہمیں سختی نہیں برتنی ہے، نرمی سے کام کرنا ہے۔ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ، آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا کہ دیکھیے اللہ کی کتنی بڑی رحمت آپ کے اوپر ہے کہ اللہ ہی کی وجہ سے آپ نرم دل ہیں۔ اور اگر آپ کیا ہوتے، لو كنت فظا غلیظ القلب لانفضوا من حولك، اگر آپ سخت دل ہوتے تو یہ اتنا بڑا مجمع، اتنے مختلف لوگ، کوئی رومی ہے، کوئی فارسی ہے، کوئی کہیں دوسی ہے، کسی قبیلے کا ہے، کالا ہے، گورا ہے، عجیب رنگ والے ہیں، سب آپ کے پاس جمع ہے، یہ جمع نہ ہوتے۔ اس لیے رحمت للعالمین کا جو تقاضا عمل کیجئے، اس رحمت للعالمین کے اوپر اترا، نماز پڑھیے، وہ رحمت بن کر اترا ہے۔ اور ہم کہتے ہیں وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، آپ کے پیغامات بھی رحمت ہے، لہذا ہماری فجر کیوں چھوٹتی ہے؟ بہت زحمت ہوتی ہے، وہ زحمت نہیں رحمت ہے، لیکن اس رحمت کو ہم رحمت سمجھیں تب وہ ہماری آنکھ کھلے گی، اس رحمت کو ہم اپنے جسم کے لیے زحمت سمجھیں گے آنکھ نہیں کھلے گی۔ یہ سوچنے کی بات، جب اس سوچ پر ہم آ جائیں گے نا تو جتنی باقی اور باتیں میں نے سوچ رکھی تھی وہ سب کے سب سمجھیے کا حاصل اور خلاصہ یہ ہے کہ ہمیں بہت ہی نرم دلی کے ساتھ سارے پیغامات کو پہنچا۔ آپ جا رہے ہیں،
کہاں جا رہے ہیں؟ ہجرت کر کے اتنا تنگ کیا گیا کہ ہجرت کرنے پر مجبور ہو گئے، اپنا جائیداد چھوڑ دی۔ جائیداد کیا تھی؟ کچھ نہیں، اب آپ کے والد کا انتقال ہی ہو چکا تھا، دادا کی سرپرستی میں تھے، پھر ابو طالب تھے، ابو طالب مسلمان نہیں تھے، اور ایک لفظ ہے الکفر ملت واحدہ، کفر ایک ملت ہے، نہیں کفر ایک ملت ہے کہ دو ملت ہے؟ یہاں تو دو ملتیں آپ کے سامنے آ رہے ہیں۔ ان هذه امتکم امۃ واحدہ، قرآن یہ کہتا ہے یہ پوری کی پوری اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ پوری امت انبیاء کی جتنی امت آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر آپ تک کی امتکم امۃ واحدہ، یہ ایک ہی امت ہے۔ وانا ربکم، اور میں پوری کی پوری امت کا پالنہار اور اس کا میں ہی حقدار ہوں اور کوئی نہیں، فاعبدونی، لہذا تم لوگ میری ہی عبادت کرو۔ اس میں توحید امت بھی ہے اور توحید ربوبیت بھی ہے اور توحید عبادت بھی ہے، اس وحدانیت کے اوپر ہمیں جوڑنا ہے۔ لیکن کوئی جگہ یہ کہا گیا الکفر ملت واحدہ، کفر ایک ملت ہے تو مسلمان ایک ملت ہے، وہ حدیث کا مطلب یہ ہے، یہ حدیث بھی نہیں ہے، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا مقولہ ہے، وہ یہ کہتے ہیں الکفر کلہم ملت واحدہ، یہ پورا کی پورا یہ کفر ملت واحدہ ہے۔ وہ کیوں ہے؟ اس کو قاضی امام یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو باب الفرائض کے اندر اس کو حل کیا کہ یہ اس لیے کہا ہے کہ جو کافر ہوتا ہے اس کی میراث مسلمان کو نہیں ملتی، جو مسلمان ہوتا ہے اس کی میراث کافر میں نہیں جاتی۔ یہ ملتین اس معنی کرے توارث کے اعتبار سے، اس لیے وہ الکفر ملت واحدہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا مقولہ اس معنی میں ہے، اور قرآن پاک کی جو امت واحدہ کہا گیا اس معنی میں۔ کیوں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الانبیاء اخوۃ، تمام کے تمام انبیاء بھائی ہیں۔ کیسے بھائی؟ تمام کے تمام اللاتیٰ بھائی۔ اللاتیٰ بھائی کا مطلب ہوتا ہے باپ ایک، وَأُمُّهَا شَتَّى، ان کی مائیں الگ ہیں، ان کی مائیں الگ ہے۔ کیا مراد؟ بتایا یہ گیا کہ یہ تمام کے تمام ایک پیغام لے کر آئے ہیں، ایک کو مانو، ایک کو مانو، آدم سے لے کر عیسیٰ تک، عیسیٰ سے لے کر مجھ تک، اور قیامت تک یہی پیغام چلے گا، ایک کو مانو انیک کو مانو مت مانو۔ اور جو انیک چیزیں ہیں وہ شریعتیں الگ ہیں، طریقہ کار الگ ہے، نماز کی تعداد الگ ہے، روزے کی تعداد الگ ہے، وہ الگ ہے تو ان کا طریقہ الگ ہے، لیکن ایک امت ہے۔ جب ایک امت ہے اس کا ایک پالنہار ہے تو ایک ہی کی عبادت کرنا ہے، جب ایک ہی کی عبادت کرنا ہے تو اسی کے اوپر ہم کو جمنا ہے اور پورے کے پورے قوانین اسلام کے اعتبار سے جمنا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو اس مل بیٹھنے کو کی توفیق عطا فرمائے، اس کا احسان ہے، اور ہمارے سننے اور سمجھنے کو اللہ تعالی اس پر عمل پر کھڑا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین۔